علیہ وسلم آپ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نال ہی نازل کیتا نور مبین وضاحت والا روشنی والا نور، وہ روشنی والی نشانیاں جنہاں دا بیان اللہ نے اس آیت کریمہ دے وچ کیتا ہے، اس تو مراد مفسرین کرام نے قرآن مقدس کو لے ہے۔ نبی بڑے بڑے آئے، رسول بڑے آئے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبی تے رسول آئے نے، سارے معجزے لے کے آئے، سارے دلیلاں لے کے آئے، سارے نو اللہ تعالی نے معجزات عطا فرمائے، لیکن تواڈے تے میرے آقا مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی شان ہی نرالی ہے، سونے کی کوئی شان ہی بکری ہے۔ رب فرمایا سونے کسی نو ایک معجزہ دے کے کرے، کسی نو 2، کسی نو 5، کسی نو 7، کسی نو 10 معجزے دیتے ہیں۔ جدو باری ہے مدینے دے تاجدار دی رب دا قرآن فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، رب فرماتا ہے تحقیق آ گیا میرے والوں تواڈے وال معجزہ واضح دلیل۔ اس واضح دلیل اور معجزے تو مراد اگر کوئی ذات ہے تے آمینہ دے لال دی ذات ہے۔ میں سنیا کسی نو ایک معجزہ، کسی نو 2، کسی نو آداد دے اندر، کسی نو شمار دے اندر، کسی نو گنتی دے معجزے دیتے ہیں، لیکن فرمایا کملی والے تینوں اساں سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک تیرے پورے جسد اطہر نو معجزہ بنا کے کر چھڑے آئے۔ ایسا معجزہ اللہ نے اپنے یار نے بنایا، پھر حضور دا چلنا معجزہ، پھرنا معجزہ، ٹرنا معجزہ، بہنا معجزہ، بولنا معجزہ، پکڑنا معجزہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نگاہ اٹھاونا، نگاہ اپنی نگاہ دے نال زندگیاں نو سوار دینا، اے معجزہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنا کے کر چھڑے آئے، بلکہ ایسا کمال معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑھایا بھی مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے آئے، آتے ہی سجدہ کیتا رب دی بارگاہ سے، سجدہ کر کے آکے رب ہب لی امتی، مولا میری امت میرے حوالے کر دے، تیرے تے میرے واسطے دعا کیتیاں، مولا میری امت دی بخشش فرما دے، میری امت دی نجات فرما دے۔ حضرات توجہ کرے، آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کو پتہ ہی 40 سال تو بعد جا کے لگیا بھی میں علیہ یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، لیکن ساڈا عقیدہ کی ہے؟ حضور پیدا ہونے ہی کہندے پے نے رب ہب لی امتی، اگر 40 سالوں کے بعد پتہ لگ گیا تو حضور پیدا ہونے ایک کہندے پے نے مولا میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت کو بچتے پتہ چلیا کہ حضور دنیا تے آ کے نبی نہیں بنے، بلکہ دنیا تو آن تو پہلے اللہ نے اپنے محبوب نو نبی تے رسول بنا چھڑیا سی، جنہ دے صدقے آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں تے رسولاں نو اللہ تعالیٰ نے نبوت تے رسالت عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چلنا پھرنا بہنا اٹھنا ہر عادات مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی معجزہ سی۔ اللہ تعالیٰ نے حسن دیتا تے حسن بھی معجزہ، کیوں جن نے حسن آپ دا ویکھیا نا تے حسن آپ دا ویکھ کے تے کلمہ پڑھ کے مدینے دے تاجدار دا غلام بن گئے، تے جنہ دے مقدرہ وچ نہیں اسلام لکھیا سی، ایمان لکھیا سی، بھاویں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دیہاڑی ویکھدے رہے، لنگدیاں ٹپدیاں بھاویں نگاہاں پیندیاں رہیاں، اللہ نے انہاں دے مقدرہ دے اندر ایمان دی ایک ردی بھی نہیں لکھی سی، لیکن جڑے بیٹھے دور سن اللہ نے مقدر سونے بنائے، زہیب روم تو چل کے آئے، سلمان فارس تو چل کے آئے، بلال حبشے تو چل کے آئے، تے اویسے کرنی کرنے میں بیٹھی ہیں مدینے دے تاجدار انہاں دے اتنے اپنی نگاہ رحمت فرما چھڑی ہے۔ ہر عذاب ہوتے موجود حضرت سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ صدیقہ کہا سچے باپ دی سچی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں کپڑا سندی فیصل تے کپڑا سیندیاں نا چراغ بند ہویا، سوئی میرے ہتھوں ڈگ پئی زمین تے، کہندے میں سوئی لب دی رہی ڈڈول دی ہاتھ نہ لب دی رہی لیکن نہ لبیا نہ لبی، تے آپ فرماتے ہیں انہاں نو مدینے دے تاجدار تشریف لے کے آ گئے۔
حضرات دی وقات ذرا توجہ کرو. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے میں سوئی لبدی پیسا میں سوئی تلاش کردی پیسا انہوں مدینے دے تاجدار آ گئے نبیاں دے سردار تشریف لے کے آ گئے. آقا فرمایا اے پیاری عائشہ پریشان کیوں علی کی سونیا سوئی گم ہو گئی کوئی لائٹ کوئی نہیں کوئی چراغ کوئی نہیں کملی والے لبا کیویں. آپ فرماندیاں نے مدینے دے تاجدار مسکرائے نے جدوں آپ مسکرائے نے آپ دے مسکراہٹ دے نال آپ دے چہرے دی روشنی دے نال فرماندیاں نے میرے کمرے دے در و دیوار روشن ہو گئے. او سوئی مینوں مل گئی. ایتھے عاشقاں دے امام نے ترجمانی کی حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت امام عشق محبت کشتہ عشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. کہنے تواڈے حسن دے نال جڑیاں گم ہوئیاں سنیاں کو لب جاندی سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. آپ فرماتے حضور مسکرائے پورا کمرہ روشن ہو گیا اور ایک مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک معجزہ سی. صحابہ کہنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گل کرتے چلنا تے آپ دے دندان مبارک دے تو چھن چھن کے نور دیاں شعاعیں نکلیاں سن جن دی روشنی دے نال سامنے والے پہاڑ بھی روشن ہو جاتے سن. یہ بھی آقا علیہ السلام نے ایک معجزہ ہے. حضرات توجہ کرو. آقا علیہ السلام جنگل دے وچ تشریف لے کے جا رہے سن. جنگل دے وچ تشریف لے کے جا رہے سن تے کسی نے نا آواز دے کے آکھیا المدد یا رسول اللہ. کسی آکھیا یا رسول اللہ انصر یا رسول اللہ سونے میری مدد فرماؤ. سجے کبے آسے پاسے دیکھیا کہ آواز مارا نظر نہیں آیا. نگاہ نبوت نال دیکھیا نا تے ایک ہرنی سی جڑی جال وچ پھسی پئی سی. جال دے وچ شکاری کو شکار کرن آیا تے ہرنی دا شکار نہیں کیتا تے او ہرنی جال وچ پھس گئی تے او آوازاں مارਦੀ پئی سی سونے میری مدد فرما دے. جانوروں میں پتہ بھی مدینے دا تاجدار مدد فرما سکتا ہے. حضور تشریف لے کے گئے وہ بولے کہنے لگی سونیا میں عائشہ آپ دے بچیاں دے واسطے چارہ وغیرہ لین واسطے دودھ انہاں نوں پلاواں گی چارہ چرن واسطے ایتھے آئی تے شکاری شکار کیتا جال وچ پھسا لیا تے کملی والے مہربانی فرماؤ نا ذرا بھی مینوں ایک واری چھڈو میں آپ دے بچیاں نوں دودھ پوا کے تے واپس آ جاواں گی. دودھ پلا کے واپس آ جاواں. ذرا توجہ کرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ہرنی میں تینوں رہا کر جا تو اپنے بچے کو دودھ پلا. ان ہرنی کو حضور نے چھڈ دیتا کہ آپ سرکار اتنے کھڑے ہو گئے کیونکہ ایک ضمانت اپنی آپ بھی لے کے گئی کہ سونے میں تمہیں گواہ بنا کے کہنے جانتی پئیاں تے بچیاں کو دودھ پلا کے تے ایویں واپس آ جاواں گی. انہاں حضور کھڑے سن. انہوں شکاری بھی آ گیا جو شکاری آپ کا انتظام کر کے آیا بھی ہرنی کھڑ کے لے کے جانا. نیڑے آیا آ کے دیکھیا جال وچ ہرنی کوئی نہیں. تے حضور بول کے کہنے لگا جتھے میرا شکار سی فرمایا وہ تے چلا گیا. وہ تے چلا گیا تے کہنے لگا میں بڑا اوکھا شکار کیتا سی تساں چنگے بندے ہو تساں انہوں رہا کر چھڈیا. فرمایا ساڈے نال وعدہ کر کے گئی ہے کہندی سی سونیا مینوں ایک باری رہا کر دے وہ اپنے بچیاں نوں دودھ پلا کے تے ہنے ہی واپس آ جاواں گی. ان شکاری بول کے کہنے لگا کہ تساں سونے بڑے ہو وسیع زمین تے بڑے ہو تے کدے کمان دے وچوں نکلیا تیر تے جال دے وچوں نکلیا شکار کدے واپس آ سکدا. میں تیرے سامنے نہیں آ سکتا لیکن وعدہ ساڈے نال کر کے گئی ہے اج شکار واپس بھی آ جائے گا.
حضرات ذرا توجہ کرے آجے اور شکاری بول کے کہنے لگا میری بڑی زندگی گزر گئی شکار کر دیا جیڑا شکار بھی نس کے گیا ہے کدے پلٹ کے واپس نہیں آیا آج تو ساؤنو رہا کر چھڑے اے واپس نہیں آئے گی مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا بیلیا وہ وعدہ ساٹھے نل کر کے گئی ہے وہ واپس بھی آئے گی تے ضرور واپس آئے گی کہنے لگیا جی کرے جانور بولے رہی نے پتہ کوئی بھلا بنا لا ہوئے تے بول پہنے حضرات علی وقار توجہ کرو اور شکاری آقا نو گلا کردا پیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کہنے لگا تو سا میرا شکار چھڑ دیتا میں بڑی محنت دے نال پکڑیا میں بڑی کوشش دے نال بڑی کاوش دے نال اس شکار تو شکار ہی کرنا میں شکار کیتا سی حضرات علی وقار توجہ کرو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے شکاری اگر تیرا شکار واپس نہ آیا ہوئے اونی قیمت میں محمد دین واسطے تیار حضرات علی وقار توجہ کریا جے اور گلا کرنے پہنے گلا کر دیا آقا علیہ السلام نے غلاماں آکھیا سونے اور دیکھو ہرنی واپس آ رہی ہے ایک باری سبحان اللہ سارے حضرات توجہ کریا جے عرض کی سونے ہرنی واپس آ رہی ہے نبی دے غلاماں بول کے آکھیا کملی والیا اور کلی نہیں آ رہی اپنے بچیاں ہی نال لے کے آ رہی ہے حضرات توجہ کریا جے ہرنی چل دیا آدھے بچیاں ہی نال لے کے آ گئی کملی والے محبوب دے قدماں دے وچ سر رکھ کے عرض کیتی سوڑیا مینوں پتہ سی جنے میرا شکار کیتا شکاری کافر کملی والے مینوں پتہ سی میرے جان تو بعد گلا بھی کرے گا تانے بھی مارے گا لیکن کملی والے میں جانور ضرور لیکن تیری عزت تیری شان تیرا مقام تیرا مرتبہ سمجھ والی اے کملی والے میں وعدہ کر کے گئی سا واپس ضرور آواں گی اس کافر نو دسنا چاہتی میں آپ بھی نبی دے کلمہ کو قربان میری نسلہ بھی نبی دے کلمہ کو قربان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری امام الانبیاء دے غلام اپنی جدو آئی نا واپس آپ نے بچے ہو جائے کہندی ہے سونے میں آتا میرے بچے بھی آتا کملی آلیا تھوڑا وعدہ کر کے گئی ساتھ واپس آ گئی رات توجہ کرے شکاری بڑا پریشان ہوا کہنے لگا آج تک جیڑا بھی جانور گیا ہے میرے شکار وچوں نکل کے کدے واپس موڑ کے نہیں آیا اور میں وہ تیرے کول نہیں آیا بگا وعدہ ساڈے نال کر کے گئی سی سبحان اللہ میں آکھیا کملی والے گئی کلی سا تے آج دے بچے بھی لے کے تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے حضرات دی وقار توجہ کرے آ کے نبی دے قدماں دے وچ دل سار رکھ دیتا آکھیا سونے دا جباری فرمائی دے کرم نوازی فرمائی دے ہن وہ جڑا یہودی سی نا وہ بھی مدینے دے تاجدار دے قدماں وچ ڈگ گیا ادا کرنا کا سونے اے جانور ہو کے تانوں پہچان دے نہیں اساں انسان ہو کے نہیں پہچان نہیں سکے قدماں وچ سونے دے ڈگ گیا کلمہ پڑھ کے تے مدینے دے تاجدار دا غلام بن گیا امام الانبیاء دے غلام توجہ جانور بھی جانتے سن کہ اللہ دے نبی نے اور اے بھی رسول اللہ دا ایک معجزہ ہے نبی دے غلام نے نام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی دریا دا سفر کرتے پے سن تے آپ کشتی دے وچ بیٹھے سن وہ دریائی طوفان جڑا سی سمندری طوفان آیا آپ دی کشتی ٹوٹ گئی تے ایک پٹے دے اوپر بیٹھ کے نہ آپ کنارے تک آئے کنارے تک جو آپ تشریف لے کے آئے نا حضرات توجہ کرنا تے جنگل دے وچوں آپ نے گزر کے سفر کرنا سی جنگل دے وچوں گزرتے پے سن تے سامنے شیر آ گیا سامنے شیر آ گیا ہے بھی کچھ بھوکا سی تے بپریا ہوا بڑی آواز دی پوری تار دے نال آ کے انہوں نبی دے غلام تے حملہ کرنے واسطے آ گیا سی تے نبی دے غلام اے نہیں آکھیا اکھاں بند کر رہی ہے بچی نسی نہیں شیر نو متوجہ کر کے فرمایا انا مولا رسول اللہ
حضرات توجہ کرے آجے نبی دا غلام بول کے کہنے لگا اے شیرا میرے بارے سوچ کے آئیں میرے بارے ذرا سمجھ کے آئیں میں کوئی عام نہیں ہاں میں نبی دا غلام ہاں حضرات دی وقار توجہ کرو اور جڑا شیر حملہ کرن دے راستے آ رہا سی جڑا شیر آپ کو جناب چیرن کے پھاڑ دے نیت دے ارادے دے نال آ رہا سی آ کے نبی دے غلام دے قدماں دے وچ آپ دا سر رکھ کے نبی دے قدماں دے نبی دے جناب غلام دے قدماں وچ سر رکھ کے اور زبان حال کرا کے کہنا پیا اے بیلیا میں تینوں بھی جاننا اللہ دے رسول نوں بھی مینوں پتہ تو اللہ دے رسول دا غلام ہے میں بھی اللہ دے رسول دا غلام ہاں حضرات دی وقار توجہ کریا جے کائنات پوری نے ویکھیا چیز پھاڑ دین والا پرندہ جڑا کسے تے رحم نہیں کھاندا نبی دے غلام دے اگے اگے نالے اپنی دم نوں ہلاندا جا رہا ہے نالے اگے اگے ٹردا جا رہا ہے حضرات دی وقار توجہ کرو نبی دے غلام نوں رستہ دکھاندا جا رہا ہے جنت دے چوپار کڈ کے مگروں بول کے اپنی زبان دے حال وچ کہندا ہے اے بیلیا جدوں نبی دی بارگاہ وچ جاوے میرا بھی سلام دی بارگاہ وچ پیش کر کہ سونیا میں جانور ضرور ہاں لیکن تہاڈی عظمت نو جاندا تہاڈے مقام نو جاندا مینوں پتہ ہے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے بارے خلیل کا بلے زیبا کہوں تجھے امام الانبیاء دے غلام اللہ نے کہنا مقام کو جواب عطا فرمایا توجہ کرو ایک بیلی آ گیا اے غیر مسلم سے کہنے لگیا انہوں پتہ لگ گیا کہ جیڑا بھی حضور کو لے جاتا ہے نا سبحان اللہ حضور انہوں معجزہ بٹھاتے ہیں میں ویکھیا بھی کئی بندے گئے نے تے معجزات ویکھ کے تے پھر کلمہ حضور دا پڑھے سبحان اللہ پھر حضور دے غلام پڑھے انہیں آکھیا بھی میں جانا ہے حضور دی بارگاہ وچ لیکن کوئی نہ کوئی معجزہ ویکھ کے تے پھر حضور دا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ تے دوسرا انہیں کہ دل وچ ارادہ کیتا سی کہ حضور دا معجزہ میں جڑا نا کامیاب نہیں ہوندے ناکام کر چلتا چلتا حضور دی بارگاہ وچ چلا گیا سرکار نے آپ کے لیے کیویں ہے کہنے لگا تہاڈا کلمہ پڑھنا ہے اسلام قبول کرنا ہے میں ٹھیک ہے آجا کر کہنے لگا ایویں نہیں کرنا کچھ بکھاؤ گے تے ویکھ کے تے پھر میں تہاڈا اسلام قبول کرنا ہے سبحان اللہ اگر اسلام کو کی ویکھنا چاہندا ہے کہنے میں معجزہ دیکھنا چاہندا میں کی معجزہ کہندا ہے کہ میں چاہنا کہ میرے سامنے روزانہ مٹی دے وچ کھجور دی گٹک لاؤ میرے سامنے وہ کمبل نکلے پودا بنے درخت پھل لگے پھول لگے پھل لگے پھل پک جائے میں کھجور تے چڑھا پھل کھا کے آواں تہاڈا کلمہ پڑھ کے تے تہاڈا غلام بن جاواں سبحان اللہ میں ایک گل ہی کوئی اے تے اینے دی چل ٹھیک چل آ کھجوراں دی گٹک لے کے کہنے لگا ایتھے میں کتھے کہنے لگا میری پیلی وچ آؤ میرے کھیت وچ آؤ میرے ملوے آؤ میرے کوئے آؤ سرکار نے اسلام اتنا چاہا جتھے کرنا اتھے چلے جانے سبحان اللہ پوری دوئے زمین اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قبضہ قدرت میں دے چلے حضرات دی وقات نہ توجہ کرے آجے ہن اگے اگے رابی چلدا جا رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے کھیتاں وچ لے گیا جدوں کھیتاں وچ لے گیا کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرمایا بیلیا دس کٹھے کھجور دا پودا لاؤنا ہے دس کٹھوں مٹی پٹنی ہے کہنے لگا اے محمد مٹی تساں نہیں پٹو گے تساں ہاتھ نہیں لاؤ گے تہاڈا ہاتھ لگ گیا تے پھر کیویں دا معجزہ ہوے گا کہنے لگا مٹی میں
بنی ہے رات نے مٹی پٹی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ایک کھجورا دیا گٹکا لے کے آئے کہنے لگا گٹکا لے کے آیا فرمایا گٹکا پھڑا کہنے لگا تہنوں گٹکا دے چھڑیاں تہاڈے ہاتھ لگ جانے نے تساں گٹک نہیں لاؤگے زمین میں گٹک بھی نہیں لاؤگا میں ٹھیک ہے تم لا گٹک کٹی جیب دے کچھ سرکار میں چل رہے تھے کہنے لگا ایویں نہیں آپ دا منہ بھی دوسرے پاسے کریں تساں دیکھنا بھی نہیں سرکار نے صلاح اسلام نے ٹھیک ہے کمال کرتا تھا بیلی حضور نے آپ کا رفیع انور دوسرے پاسے کیتا بیلی نے کی کیتا تھلے بیٹھا گٹک جیب وچ پا لی انہیں مٹی نوں تو پتھر شدر کر کے تے اوتے پانی پا دیتا کہنے لگا چلو جی ہن اپنا رفیع انور پیچھے کرو سبحان اللہ ایک بار سارے بولو سبحان اللہ ایک بار اور آکھو سبحان اللہ مقام اور کمال رسول اللہ کا بیان کرنے لگیا ایک بار آکھو سارے سبحان اللہ آج رات توجہ کرے آجے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور اور پیچھے ہٹایا جدو پیچھے موڑیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹیا ذرا نگاہ اپنی اس زمین اٹھے رکھی حضرات زمین وال ویکھی جا رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بیٹیا اور دیکھی جائی اور تینوں اٹھے محمد کا کمال نظر آئے گا محمد کا کمال نظر آئے گا رات نے دل وچ خیال کردا پیا ہے نہ تے کھجور دی گٹک لائی ہے نہ دے اندر کچھ موجود ہے نہ تو کوئی کمبل نکلنی ہے نہ کوئی کھجور دا پودا بننا ہے تے میں آکھاں گا اعلی یار باللہ محمد پاک جھوٹے نے کہندے میں تہاڈا کلمہ نہیں پڑھا گا اپنے میں دین تے قائم رہاں گا رات توجہ کر رہا جے ہن تک دا زمین ول پیا ہے سبحان اللہ زمین ول تک دا پیا ہے دل وچ خیال کردا پوٹا نہیں نکلنا پوٹا نہیں نکلنی ویکھ لیا زمین وچوں ایک سوا نکلیا ہے سبحان اللہ ایک سوا نکلیا پوٹا بنیا رات ویکھدیا درخت بنتا جا رہا ہے جدوں درخت بن گیا رات توجہ کرا جے پھل بھی لگے پھول بھی لگیا پھل بھی لگیا ہے کھجوراں پک گئیاں مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے بیلیا کھجور تے چڑھ جا کھجور کھا تھلے میں محمد دا کلمہ پڑھ کے میں محمد دا غلام بندا یار گل بڑی سی سبحان اللہ اور بیلی بڑا پریشان ہے کھجور دی گٹک میں لائی کوئی نہیں میں جیب وچ پا لی تے اے پھر بھی بن گئی بڑا تجسس سی دین دے اندر اے کمال ہوئی اج تک ایویں دی نہیں ہونی انہوں پتہ نہیں سی کہ نگاہ کتنی ہو گئی سبحان اللہ جنہ بارے رب فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم اے لوگو تحقیق ساڈے والوں آ گئی تواڈے ول دلیل ایتھے یہ نہیں آکھیا مسلمان یہ نہیں آکھیا ایمان والے رب نے فرمایا ساڈے یار دے بول سے ہر ایک واسطے کامیاب ہے کافر آ کے دیکھے گا سونا معجزہ دکھاوے گا یہودی آ کے معجزہ دیکھے گا سونا معجزہ دکھاوے گا کوئی عیسائی آ کے آکھے گا جی معجزہ نے فرمایا سونا ایتھے معجزہ دکھاوے گا رات توجہ کریا جی کھجور تے چڑھ گیا ہن چڑھ کے کھجور کھا دی لے کھجور کھا کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا معجزہ ناکام ہو گیا تہاڈا معجزہ ناکام ہو گیا لہذا میں کلمہ نہیں پڑھوں میں بھی وہ بلیے کہ میں کیوں آکھیا سی تیرے سامنے پودا بنے درخت بنے پھل پھول سب کچھ لگے کھجوراں کھا کے جان میں کھانا بدل لیا کے تہاڈا کلمہ پڑھاں گا کہنے لگا میں بڑیاں کھجوراں کھا دیاں میں بڑیاں کھجوراں کھا دیاں کہندے عرب دیاں کھجوراں میں کھا دیاں ایران دیاں میں کھا دیاں عراق بغداد بڑے بڑے دور دور دیاں کھجوراں میں کھا کے دیکھیاں لیکن اے محمد میں جدوں کوئی کھجور کھا دیے اور بچوں گٹک ضرور نکلی ہے یہ سمجھ آئیے تھے آپ کو سبحان اللہ رات توجہ کرے آجے کہنے لگا میں جتوں بھی کھجوراں کھا دیاں نے پاویں ایران دی پاویں عراق دی پاویں بغداد دی پاویں عرب دی کھا دیے ہر کھجور دے وچوں گٹک نکلی ہے محمد تہاڈا معجزہ ناکام ہو گیا پر میں کیویں کہنے لگا کھجور دے اندر گٹک ہی کوئی نہیں
وسلم آپ فرمان لگے اے بندیا تو کیڑا زمین وچ گٹک لائی سی تو کیڑا گٹک لائی سی جڑی دے وچ گٹک ہوئے اللہ توجہ کریا دے نبی دے قدماں وچ ڈگ پیا حضور دا کلمہ پڑھ کے کہن لگا اے سونیا سارے کافر جھوٹے نے تو سچا بھی ہے تو سچا بھی ہے تو ساری کائنات نالوں اونچائی قدموں میں چڑھ گیا تے کملی والے دا کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام بن گیا حضرات آکھیے گر گیا قدموں میں قربان ہو گیا پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء کے غلام اللہ کا سونا میں پتہ ہے تو سچ دنیا کو سوچا بھی ساری کائنات نالوں پوچھا بھی امام الانبیاء کے غلام ایتھے جیڑا بھی آیا جو آگے جس منگے ہے نا سونے عطا کر چھڑے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے غلام نے آپ بانگے دو کہندے ہوندے سن اے لوگو کسی نے پتھراں کلمہ پڑھ دیا ویکھ کے تے کلمہ پڑھ دیا کسی نے درختاں نوں چلدیاں ویکھ کے تے محمد دا کلمہ پڑھیا کسی نے معجزات نوں ویکھ کے تے محمد دا کلمہ پڑھیا کسی نے چاند دے دو ٹکڑے ہوندیاں ٹوٹے ہوندیاں ویکھ کے محمد دا کلمہ پڑھیا کسی نے سورج نوں مڑدیاں ویکھ کے محمد دا کلمہ پڑھیا کسی نے مردیاں نوں زندہ ہوندیاں ویکھ کے محمد دا کلمہ پڑھیا کسی نے شیر خار بچیاں نوں بولدیاں ویکھ کے محمد دا کلمہ پڑھیا میں ایک کوئی بلانا جن نے محمد دے رخ نوں ویکھ کے محمد دے موقع نوں ویکھ کے محمد دے حسن نوں ویکھ کے محمد دا کلمہ پڑھیا ہے امام الانبیاء کے غلام اللہ نے ان مقام کے مرتبے اللہ عطا کرتے ہیں حضرت علی پاک حضور کی بات ہے سبحان اللہ دین تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو توجہ کریا حضور نے اپنا سر انور علی پاک کی گود میں رکھیا ہے آپ آرام فرماؤ حضور نے سب نماز پڑھ کے علی پاک کا سر نہیں پڑھی سی تے اصل دا ٹائم کو مختصر ہوندا ہے کہ اصل دا سورج جڑا سی مغرب دے وال جا رہا سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید یا فرید صلاح خان رسول جناب بھائی محمد ابراہیم شاہ قادری صاحب سائی بات کو تشریف لے کے آئے انہاں نے ہڑی جانا سی پروگرام تے میں کیا جاندے جاندے سانوں بھی زیارت کراندے سبحان اللہ تانوں فری وچ لب جاندے 15 منٹ بدانا میں چاند تے جناب فری وچ لب جاندے پھر بھی خوش قسمت ہو آکھو ذرا ایک بار سارے سبحان اللہ اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ علی پاک نے گود وچ مصطفیٰ جان رحمت دی اپنا ساتھ رکھیا سرکار نے علی پاک دی گود وچ ساتھ رکھیا سو لو مغرب تے سورج چلا گیا اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے ہن روک یاد دا سی علی دی نگاہاں تے مصطفیٰ دے چہرے حضور دے چہرے نوں تک دے تے چہرے نوں تک دے نماز دی فکر لگ گئی اکھاں وچوں آنسو آ گئے وہ رسول اللہ دا غلام تے پھر نمازاں چھڑ دے کیوں ہو سکتا آنسو دیکھا رخسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے سونے نے اکھاں کھول گیا علی دیاں اکھاں نبی دی اکھاں وچ نبی دیاں اکھاں علی دیاں اکھاں وچ حضرات رات توجہ کریا جے میرے استاد محترم کہندے ہوندے نے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے سبحان اللہ تہاڈی مٹی ہے پھر آکھیا جے ذرا کوئی سبحان اللہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے تم ہمارے ہم تمہارے ہو رات جو کرے علی پاک دی اکھاں وچوں چھوڑے
وچسا تہاڈی فرما برداری وچسا کملی والے اصل دی نماز قضا ہو گئی غلام تیرا کدے نماز قضا نہیں ہوئی مدینے دے تاجدار فرمایا اے علی دسو ذرا ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے سونے غلام تہاڈا کدے نماز قضا نہیں ہوئی جدوں بھی پڑھیے ادا ہی پڑھیے کملی والے اج بھی ادا ہی پڑھنی ہے رات مدینے دے تاجدار نے ہاتھ اٹھا دیتے عرض کیتی مولا تیرا علی ہے مینوں بھی بڑا پیارا ہے تینوں بھی بڑا پیارا ہے سونے تیرے یار دی ابتدا تے فرما برداری دے وچ سورج نو علی دے واسطے واپس لوٹا دے رات گل کرن دی دیر سورج مغرب دے وچوں طلوع ہونا شروع ہو گیا ہے اللہ پاگل دے بھی رحمت اللہ تعالی آپ نے کمال کی آپ لوگوں نے سورج الٹے پلٹے چاند اشارے سے اچھا سورج الٹے پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند ہم دے نجدی دیکھ لیں قدرت رسول اللہ علی بات بتائی پڑی یہ بھی میرے رسول کا موجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گئے سن نمرود کے مقابلے وچ یا باقی پھر رات کو جڑا سورج میں کو کر دے تو میں ضرور کر دے تو ہے اپنے آپ کو رب کہنا پھر ادھر سورج کو غروب کر مغرب والوں تے مشرق والے غروب کر رات توجہ کرے ذرا رب جبریل کو فرمایا اگر ابراہیم آکھے نا تے کام کر چھڑنا انہاں تے نہیں آکھیا پھر مدینے دے تاجدار آکھے ہے پھر سونے نے ادھر سورج غروب کر کے دسے اللہ دی بارگاہ دعا کرنے اللہ تعالی سونے دی عزتاں حضور دی شاناں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے جنہیں بھی نبی سن سارے معجزے لے کے آئے لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ نے معجزہ بنا کے لیا اللہ دی بارگاہ دعا کرنے اللہ سونے دی شاناں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے سونے دی ہر نسبت دا حیا کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین وما توفیق الا باللہ نہ کر رسول اللہ ایک بار یار عالمی شوق یافتہ ثنا خان جناب بھائی محمد صاحب قادری صاحب تشریف لے کے آئے